اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، عزیز طلباء، حضرات علماء کرام، سورۃ النبأ کی ہم نے تفسیر شروع کی ہے۔ 30واں پارہ سورۃ النبأ کے حوالہ سے گزشتہ درس میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 40 آیات ہیں۔ مکی صورتوں کی تعریف میں آپ حضرات نے گزارش کی تھی کہ وہ کی جائے۔ مکی صورت اس صورت کو کہتے ہیں جو مکہ یا مکہ کے مضافات میں نازل ہوئی ہو، اسے مکی کہتے ہیں۔ ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو وہ مکی صورتیں، اور مدنی کہتے ہیں کہ وہ صورت جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو یا مدینہ کے مضافات میں نازل ہوئی ہو، اس کو مدنی صورت کہتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ کہا تھا کہ یہ جو سورۃ النبأ ہے اس کے بہت سارے نام ہیں، وہ نام بھی آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ اختلاف کرنے والے گروہ جو تھے ان کے بارے میں بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا۔ تو ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ پاک نے جب اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے نبوت دی اور نبی معظم نے جب اظہار نبوت فرمایا تو مشرکین جو تھے وہ طنز کرتے تھے کہ دیکھیں جی یہ نبی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح زندگی ہے، زندگی کے بعد پھر مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، کیسے ممکن ہوگا؟ تو وہ صحابہ سے بھی سوال کرتے تھے۔ تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا، اپنی قدرت کی چند مثالیں بیان فرمائیں، جس میں اللہ پاک نے آسمان کا ذکر کیا، جس میں اللہ پاک نے رات کا ذکر کیا، کام کاج کے لیے دن کا ذکر کیا، جس میں اللہ پاک نے آپ حضرات کے سامنے یہ مثال بیان فرمائی کہ میں نے زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑوں کو میخیں بنایا کہ پہاڑ مضبوط تھے اور انہوں نے زمین کو مضبوط کیا۔ یہ اللہ پاک کا ایک انداز ہے، اللہ پاک نے یہ بیان فرمائے۔ اس بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اللہ یہ تمام چیزیں کر سکتا ہے، پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو اللہ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اس کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ تو یہ جواب تھا۔ کل ہم نے 16 نمبر آیت تک پڑھا تھا، تو آج 17 نمبر آیت سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔ فیصلے کا دن قیامت کا دن، قیامت کا دن مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ یہ جو ذکر ہو رہا ہے سور پھونکنے کا، اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں پھر بات سمجھ آ جائے گی۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور ہو جائے گا آسمان اور کھول دیا جائے گا آسمان، پس ہو جائیں گے اس میں دروازے۔ ابوابا فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اس میں دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ اللہ پاک پہ یہ سور جو ہے، دوسرا سور جو ہے، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ 2 سور جو ہے وہ پھونکے جائیں گے۔ پہلے سور میں تو یہ حکم ہوگا کہ جب اللہ پاک یہ فرمائیں گے تو تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور دوسرا سور جو پھونکا جائے گا تو ایک بارش نازل ہوگی، آسمان سے بارش نازل ہوگی، تو تمام چیزیں گنا شروع ہو جائیں گی، تو تمام چیزیں زندہ ہونا شروع ہو جائیں گی، تمام انسان زندہ ہو جائیں گے۔ پہلے سور کا اور دوسرے سور کا جو فاصلہ ہے یہ 40 کا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے سور کا دوسرے سور سے 40 کا فاصلہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا 40 دن کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ پھر پوچھا 40 مہینوں کا؟ فرمایا میں یہ بھی نہیں بتا سکتا۔
پھر فرمایا، پوچھا گیا کہ 40 سال کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ یہ پہلا فاصلہ اور دوسرے سور کا یہ جو فاصلہ ہوگا۔ سامعین محترم، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، زندہ ہوں گے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 گروہ بن جائیں گے۔ کتنے گروہ بن جائیں گے؟ 3 گروہ بن جائیں گے۔ پہلا گروہ تو ان کا ہوگا، پہلی فوج تو وہ ہوگی جو بھرے ہوئے پیٹ لے کر، اچھے کپڑے پہن کر، سواریوں میں سوار ہو کر وہ آئیں گے، ایک وہ جماعت ہوگی۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جو پیدل چل کر آئیں گے۔ تیسرا گروہ وہ ہوگا جو ان کو گھسیٹ کر منہ کے بل لایا جائے گا۔ تو یہ 3 گروہ ہوں گے۔ بعض مفسرین نے اس کی تعداد زیادہ بھی بتائی ہے، بعض نے کہا کہ یہ 10 گروہ ہوں گے۔ تو ہر جو امت ہوگی وہ اپنے نبی کے ساتھ علیحدہ ہوگی۔ اب اس میں بھی یہ گروہ ہوں گے کہ کافروں کا گروہ علیحدہ ہوگا، مسلمانوں کا گروہ الگ ہوگا۔ کافر الگ ہوں گے، مسلمان الگ ہوں گے۔ پھر مسلمانوں میں گنہگار الگ ہوں گے اور نیک لوگ جو ہوں گے وہ الگ ہوں گے۔ تو یہ جو اللہ پاک کا یہ نظام ہے کہ اللہ پاک نے یہ قیامت کو، یہ اصل میں ہمارا، یہ ہمیں بتایا کیوں جا رہا ہے؟ یہ تو ہمارے لیے یوں سمجھیں کہ ہمارے لیے یہ چیزیں یہ اس لیے بھی ہیں کہ ہم جس غفلت کی زندگی میں مبتلا ہو کر، خواب غفلت کی زندگی جو گزار رہے ہیں، اس سے نکل کر حقیقی اللہ کی عبادت میں اور حقیقی اللہ کے احکام کو بجا لانے میں اپنی تمام تر توانائیاں جو ہیں وہ صرف کریں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، قد کاٹھ دیا ہے، تندرستی دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دیا ہے، سب کچھ اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم اس کے حکم بجا لاتے اور ہمیشہ اس کی عبادت میں سر مسجود رہتے۔ لیکن اس کئی جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان بڑا ناشکر ہے۔ کبھی اللہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدر ہی، ان لوگوں نے میری قدر ہی نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے کتنا خوبصورت انسان بنایا ہے۔ تو اللہ پاک یہ تمام احوال اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت برپا ہونی ہے۔ اگر مر کے مر جانا ہوتا تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا، لیکن مر کے مر جانا نہیں ہے، مر کے زندہ ہونا ہے۔ پوچھا جائے گا کہ زندگی دی تھی کہاں گزاری، مال دیا تھا کہاں خرچ کی، طاقت دی تھی کہاں اس کا استعمال کیا، ٹھیک کیا غلط کیا، یہ بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ ہمیں اگر کوئی طاقت دے یا کوئی عہدہ دے تو اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق بھی دے۔ اگر ہمیں کوئی اللہ طاقت دے تو ساتھ حوصلہ بھی دے اس طاقت کو ہضم کرنے کا، طاقت کو لے کر کہیں طاقت سے آگے جا کر اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ میرے معاشرے میں آج یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ میرے معاشرے میں طاقت کا استعمال بھی غلط ہوتا ہے، میرے معاشرے میں سلطنت کا استعمال بھی غلط ہوتا ہے۔ اگر کچھ چدراہٹ ملتی ہے تو اس کا استعمال بھی غلط کیا جاتا ہے، اور اس پر اس انداز میں زندگی گزاری جاتی ہے کہ یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ میں نے مرنا بھی ہے یا دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ تم یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، تو تم چلے آؤ گے فوج در فوج۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تم فوج در فوج جو ہے چلے آؤ گے، تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابواب، یہ جو بات میں آپ کو حضرات بتا رہا ہوں، وفتحت السماء فکانت ابوابا، کہ آسمان ہو جائے گا دروازے، جب آسمان کو کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے ہو جائے گا۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، پس پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، پہاڑ جاری کر دیے جائیں گے، سرابا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ ذہابہ اصل میں، سراب اصل میں ذہاب کو کہتے ہیں، چلا دیے جائیں گے، ریت ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گات میں ہے، بے شک جہنم گات میں ہے۔ للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ اب سرکش کون ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سرکشوں میں ہیں یا تابعداروں میں ہیں، باغیوں میں ہیں یا فرما برداروں میں ہیں۔ ہمیں بہت پتہ ہے
کہ ہم سرکشی کی زندگی گزار رہے ہیں یا پھر اتباع خدا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم اللہ کی اتباع میں زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ کی بغاوت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ رات کو جب ہم اپنی چارپائی پر جائیں تو ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم آج کے دن ہم نے کون سا کام اللہ کی مرضی کے مطابق کیا اور کون سا اللہ کی مرضی کے خلاف کیا۔ یہی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، لابسین فیہا احقابا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ۔ احقابا حکم سے ہے، ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بعض نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کو 80 سال قرار دیا کہ وہ 80 سال رہیں گے۔ اب 80 سال کے بعد 80 سال کیا؟ 80 سال سے یہ ہے کہ مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے اور سال 12 ماہ کا ہوتا ہے اور ایک دن جو ہے 1000 سال کا ہوگا۔ اس حساب سے یہ 2,88,00,000 سال ہوں گے۔ ابن عباس نے، ابن زید نے، دیگر نے اس کو 70 لاکھ بھی کہا ہے، لیکن یہ جو حساب جو مقدار ہے یہ اسی حساب سے ہوگی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ باہر نکال لیے جائیں گے؟ نہیں، جو اللہ پاک نے فرما دیا پھر وہ بھی اس کا پھر دورانیہ جو ہے اس کا پھر پیریڈ وہ شروع ہو جائے گا۔ سرکشوں کے لیے جہنم ہمیشہ کے لیے ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کیسی جگہ ہے؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ وہ چکھیں گے اس میں ٹھنڈک اور نہ ہی پینے کا مزہ، نہ وہ پینے کا مزہ وہاں چکھیں گے اور نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے۔ الا حمیما وغساقا، سوائے اس کے کہ پیپ اور کھولتا ہوا پانی۔ جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہوگا پورا پورا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کیوں؟ اس لیے کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ لا یرجون امید نہیں رکھتے تھے حساب کی، حساب کتاب کی امید نہیں رکھتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب دیکھیں آج بھی اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار کتنی تیری عمر ہوگی؟ 40 سال ہوگی۔ 40 سالوں میں تو نے کوئی کام ایسا کیا ہے کہ جس میں تجھے یہ گمان ہے یا یہ یقین ہے کہ میری قبر ٹھیک بن جائے گی، میدان معاشر میں سرخرو ہو سکوں گا، جنت میں جا سکوں گا اور جنت کا اعلیٰ مقام حاصل کر سکوں گا؟ یہ تمام چیزیں کبھی تو نے غور کی ہے؟ تو جواب ہمیں سمپل ایک ملتا ہے۔ کیا جواب ملتا ہے؟ چھوڑے جی، یہ زندگی انجوائے کریں، پھر مرنے کے بعد مرنے والی دیکھی جائے گی۔ اس کے پردے پڑ جاتے ہیں دل پر، کانوں میں ڈانٹ ڈال دی جاتی ہے، کانوں سے پھر انسان سن نہیں سکتا، دل سے انسان، دماغ سے انسان سوچ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، پھر اللہ پاک گمراہ کر دیتے ہیں، پھر انسان کو وہ بینا ہونے کے باوجود نبینا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ فرمایا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، یہ بول نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ جانوروں سے بدتر ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے کچھ محنت زیادہ۔ تو تابع داروں کے لیے تو انعامات ہیں، سرکشوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ تھے جو حساب کو نہیں مانتے تھے، جن کو یقین نہیں تھا کہ حساب ہونا ہے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ پاک کا کلام جب پڑھا جاتا تھا، قرآن مجید کی تلاوت جب کی جاتی تھی تو اس کو وہ جھٹلاتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو لکھا ہوا ہے، ہم نے ہر چیز کو اس کو شمار کر رکھا ہے لکھ کر، ہم نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے لکھ کر۔ فَذُوقُوا، پس تم چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ہرگز نہیں ہم زیادہ کریں گے سوائے اس کے، کس کے؟ عذاب کے۔ بس اس کو چکھو، کھولتا ہوا پانی، پیپ، یہ سرکشوں کے لیے ہے، لِلطَّاغِينَ مَآبًا، یہ سرکشوں کے لیے، اس میں وہ رہیں گے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ حساب پر یقین نہیں رکھتے تھے، ان کو یقین نہیں تھا کہ ہم نے اس دار فانی کو چھوڑ کر جانا ہے، ہم نے دارالبقاء کی طرف منتقل ہونا ہے، یہ ہماری زندگی مختصر ہے، یہ دنیا مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ ان کو صرف زبان تک تو یہ تھا، لیکن زندگی میں اتری ہوئی یہ بات نہیں تھی۔ زبان میں، ان کے قول میں، ان کے الفاظ میں تو یہ تھا،
لیکن ان کی زندگی میں یہ اتری ہوئی بات نہیں تھی، اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ میں مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بات کہنے کی نہیں ہے سامعین محترم، بات عمل کرنے کی ہے۔ آج بھی ہو گر براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو گر براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی طالب بن کر یہ نشانیاں ان لوگوں کی ہیں، ابھی بھی کچھ نہیں کیا۔ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ دیکھیں اپنے گریبان میں جھانک کر، کلام اللہ کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، قرآن مجید کو ذوق سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں، دل سے پڑھیں، ایمان سے پڑھیں، ثواب کی نیت سے پڑھیں۔ اس کے ثمرات آپ کو ملیں گے، آپ کی زندگی میں حقیقی تبدیلی آئے گی، اور آپ سمجھیں گے قرآن کا لطف آپ کی زندگی میں اترے گا۔ پھر آپ کے قد کاٹ اس کو آپ موازنہ کریں گے سرکشوں میں یا اتباع والوں میں، پھر آپ اپنا شمار کریں گے ان لوگوں میں اگر آپ اللہ کے کلام کو سمجھ گئے، احکام خداوندی پر عمل پیرا ہو گئے، احکام شریعہ کے مطابق زندگی گزارنے لگ گئے، حدود جو اللہ پاک نے مقرر کی ہے اس کو کراس نہ کرنے لگ گئے، تو پھر وہ وقت دور نہیں، آپ اپنی دل میں قرآن کا ذوق نصیب ہوگا، آپ کے دل میں قرآن کا شوق ہوگا۔ بے طلب لوگوں کو قرآن کا نہ ذوق ملتا ہے، نہ شوق ملتا ہے، نہ قرآن ان کو سمجھ آتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، حبیب کبریا پر اترا ہے، جبریل لے کر آئے ہیں، اور یہ اللہ اس کی حفاظت بھی خود فرماتے ہیں۔ جو اللہ کے کلام سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس کی زندگی اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دیتے ہیں۔ کل اگلے سبق میں انشاءاللہ آگے سے جو اگلی آیات ہیں وہ پڑھیں گے۔ جو سنا جو پڑھا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔